السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 اس کا ترجمہ جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ان کی تفسیر جانیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنائی اور آسمان چھت، یعنی زمین و آسمان کا بنانے والا بھی وہی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آسمان سے پانی یعنی بارش نازل فرمائی، پھر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل اور اناج اگائے، یعنی تمہاری روزی کا خالق بھی وہی ہے، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ تو اگر خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، رب وہ ہے، تو معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ منعم تو وہ ہے مگر گیت دوسروں کے گو، منعم تو وہ ہے مگر ذکر و عبادت دوسروں کی۔ جس طرح تم باپ ہونے میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یعنی باپ ایک ہی مانتے ہو، اسی طرح رب ہونے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، لہٰذا تم اس کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور عبادت صرف اسی کی کرو۔ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ توحید کے بعد رسالت کا اثبات فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اگر اس کے منزل من اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے بلا لو اور مل کر اس جیسی ایک مختصر سی صورت بنا لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ یہ انسانی کاوش نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ تو اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور کتاب اللہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لوگوں سے مراد تو کافر مشرک وغیرہ ہیں، اور پتھروں سے مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں گڑی گئی اور دنیا میں ان کی پوجا ہوتی رہی۔ کافروں اور مشرکوں کو سزا ان کے کفر و شرک کی ملے گی۔ پتھروں یعنی بتوں کو اس لیے کہ مشرک انہیں اپنا آسرا سمجھتے رہے، تو انہیں پتہ چلے کہ جن پر تکیہ تھا وہ خود ہی ہمارے ساتھ دھر لیے گئے ہیں، یہ خود ہمارے ساتھ جر رہے ہیں، ہمیں کیا چھڑائیں گے۔